السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آپ نے اس سے پہلے کے جو ایپیسوڈ دیکھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جو غلط خبریں اور غلط طور پر جو اخبار آئے ہیں، میں نے اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے متعلق صحیح طور پر جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس کے بارے میں بتلایا۔ سیرت مبارکہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور اسی کے جاننے سے ہم اسلام کی مکمل پیروی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد بچپن کا مرحلہ کس طرح طے کیا۔ خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والیاں، یعنی رضاعی مائیں اور جنہوں نے دودھ پلایا ہے، ان کے بارے میں بعض چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کہ بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آمنہ بنت وہب۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے والیوں میں نام ہے حضرت سویبہ کا۔ صوبیہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، غلط ہے، تلفظ ہے سویبہ۔ یہ دراصل ابو لہب کی لونڈی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اسی اثنا میں یہی وہ لونڈی تھی جو حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی بنی ام سلمہ ان کے شوہر تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی طور پر بھائی بنے۔ اور اسی طرح دوسری جو عورت جنہوں نے دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ ہیں، اور یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ایک اعتبار سے ہوئے اور رضاعی بھائی بھی ایک اعتبار سے ہوئے۔
اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک تو وہ تھی جن کا نام احادیث میں آیا ہے شیمہ، یہی وہ عورت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کو فتح کیا تو وہ حوازن کے فتح کے بعد ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا کے انہیں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود اجازت لے کے اپنے قبیلے میں چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بہن ہو تم، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو اپنے قبیلے میں جاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جاتی ہوں۔ تو یہ بھی رضائی بھائی بہن کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں باپ کے سلسلے میں آتا ہے، ایک تو سویبہ تھی، ان کے اسلام قبول کرنے میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طرح حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کا نام حارث ہے، ان دونوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس میں صحیح طور پر کیا روایتیں پورے استحکام اور پورے مستند طریقے سے نہیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے ساتھ اپنا بچپنا گزارا، ان کے اندر آمینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، پھر اس کے بعد سویبہ، پھر حلیمہ سعدیہ، پھر اس کے بعد شیمہ، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے یعنی دوسرے بھائی بہن جو تھے، ان میں حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بیٹے اور بیٹیاں ساتھ میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچپنے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ رہے یا جنہوں نے گود کھلایا ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ام ایمن ہیں۔ یہ ام ایمن جن کا اصل نام برکہ ہے، اور یہ حبش کی عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے ترکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا چاہتی تھی، اور اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جن کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، یہاں تک کہ کیا ہے حب النبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہلائے جانے والے زید بن حارثہ سے نکاح کروایا، اور اس نکاح کے بعد جو اولاد ہوئی وہی اولاد ہے جن کا نام نامی اسم گرامی اسامہ ہے۔ اسامہ ان کے امی کا نام ام ایمن ہے، اور ان کے ابا کا نام زید بن حارثہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے زمانے میں اپنا بیٹا قرار دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سے روکا تو یہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کا نکاح کروایا، اور نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ تھا حضرت اسامہ، جن سے انتہائی پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور ام ایمن بھی اس پائے کی عورت اور یہ عظمت والی عورت تھی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلیل القدر حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسی شخصیتیں ان کے لیے کیا ہیں بہت تعظیم کے الفاظ استعمال کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن سے ملاقات ہو گئی حضرت ابوبکر و عمر سے، کہ حضرت ابوبکر و عمر نے جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا زمانہ یاد آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، تو ام ایمن کو ہچکیاں لے لے کے رونا شروع کر دی۔ ام ایمن کو ایسا رقت طاری ہوئی کہ وہ ایسا رو رہی تھی گویا کہ ابھی وہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت ابوبکر و عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جس مرتبے پہ تھے، آخرت میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، یقین ہے، اس سے بہت 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 درجہ بلند مرتبے پہ ہیں۔ تو حضرت ام ایمن نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح
میرا بھی یقین ہے کہ دنیا میں جو تھے اس سے بہت ہی بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے رونا تو اس واسطے آتا ہے کہ آسمان سے وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے پر ہمیں ملی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں نہیں ملی، اس واسطے مجھے رونا آتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تینوں نے، ام ایمن نے، ابو بکر نے، عمر نے، سب مل کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ انہیں کیا ہے اپنے داڑھی مبارک تر ہوتے نظر آئے۔ یہ دراصل ام ایمن کا مرتبہ و مقام تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب یہ مدینے کے سفر میں ماں اپنے بیٹے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی اور واپسی میں ابوا کے مقام پر یہ وفات پائی، تو روایتوں میں ہے کہ ام ایمن ہی تھی جو لے کے واپس مدینے سے یعنی ابوا کے مقام سے مکہ آئی اور حضرت عبد المطلب کو سونپا، اور ام ایمن اس کے بعد بھی ساتھ ہی میں رہی یہاں تک کہ اسلام کا زمانہ پایا اور بلند مرتبہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انتہائی تعظیم کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اگر جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ام ایمن کو دیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ فرمایا، اسی واسطے اپنے محبوب ترین بیٹے کو حضرت ام ایمن سے نکاح کر کے دیا، اور ان سے جو بیٹا ہوا اسامہ ان کو بھی ویسے ہی محبوب رکھتے تھے جیسے حضرت حسنین کریمین کو محبوب رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھاتے تھے اور دوسری ران پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ حضرت اسامہ کو بھی اتنا ہی چاہتے تھے جتنا اپنی بیٹی کے بیٹے کو چاہتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ کا۔ بہرکیف یہ بچپن میں ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھا تو ہم نے کیا ہے پہلے سے وہ واقعات بیان کیے ہیں جن میں اللہ کے رسول 12 سال کی عمر میں شام کا ایک سفر کیا، پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں بصرہ کا ایک سفر کیا، اور اس کے بعد شادی کی، اور اس کے بعد 40 سال کے ہوتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اس معاشرے سے نفرت اور تنہائی پسند ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت عطا کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور غار حرا میں سب سے پہلے وحی آئی، اور اس وحی کی ابتدا جو ہوئی وہ خوابوں سے ہوئی جو کہ بالکل سچے تھے، اور سب سے پہلے وحی کے الفاظ جو موجود ہیں جو صحیح ترین روایتوں سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں وہ اقرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر حضرت جبرائیل نے ہی کہا کہ اقرا، پڑھو، پھر جواب دیا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گلے لگایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئے جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور سیدھے اپنے گھر پہنچے، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ طویل ترین روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور بھی بعد میں آئے گی۔ اس طرح وحی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز کے بعد دوسری وحی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ مدت بعد یا ایھا المدثر یہ وحی نازل ہوئی، اور اس میں صاف کہہ دیا گیا کہ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ پہلا تو اقرا کا تھا، لیکن یہاں سے اب دعوت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس دعوت کے سلسلے کو شروع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال وہ ہیں جو اپنے چھپے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو رازدار تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اظہار کیا تھا نبوت کا اور اسلام کی طرف دعوت دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجر کی آیت،
94 آیت نمبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی الاعلان دعوت دیجئے، کسی کی پرواہ مت کیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا اور وہاں سے علی الاعلان لوگوں کو بلایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا صباحا، کہ اے ہائے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہائے صبح، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی ارجنٹ ایمرجنسی ہے، جس طرح ہم کو کیا ایمبولینس کی آواز ایمرجنسی کی علامت ہے، ویسے ہی اس دور کے لحاظ سے یہ دراصل ندا ایک ایمرجنسی کی علامت تھی۔ سب لوگ حاضر ہو گئے، سب آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، اس طرح کہ کہا کہ دیکھو، اگر میں یہ کہوں تم کو کہ اس وادی کے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو ہم مان لیں گے اگر آپ خبر دیں گے کہ کوئی لشکر جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صداقت اور اپنی امانت کی تصدیق چاہی تو سب نے کر دی۔ جب سب نے کر دی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میں کھلا ہوا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، تمہیں بہت بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور دیکھو یہ اعمال کا حساب ہوگا، جو اچھا کرے گا اس کے لیے دراصل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو برا کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو یاد رکھیے، وہاں سے ہی مخالفت کا آغاز ہوا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین مخالفت کی گئی۔ کئیوں نے ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حربے سے، ہر ایک چیز سے جو بھی انہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے روکنا چاہا۔ بعضوں نے گالیاں دی، بعضوں نے ٹھٹا مذاق اڑایا، بعضوں نے استہزاء کیا، حتیٰ کہ ابو لہب کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود بھی اتنا سخت سلوک کیا کہ کچھ مٹی ہاتھ میں لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک کے کہا کہ تبا لک یا محمد، اس کے لیے جمع کیے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ برباد ہوں، ہلاک ہوں، یہ مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب عرش الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اور آیت اتاری، ہرگز اللہ کے رسول ہلاک نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اور تیرے ہاتھ ہلاک و برباد ہوں۔ اس ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نے مٹی پھینکی، جن ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، یہ ہاتھ ہلاک ہوں اور تو خود ہلاک ہو اور تیری بیوی بھی ہلاک ہو، تیری بیوی بھی جہنم جانے والی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں، تکلیف دینے میں یہ میاں بیوی دونوں آگے آگے رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جہاں سے تکلیف شروع ہوئی وہ گھر سے شروع ہوئی، خود گھر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور چچی ابو لہب کی بیوی۔ لیکن وہاں سے یاد رکھیے، تبلیغ دین کی بات جب شروع کریں گے تو یہ طریقہ ہے، سنت ہے، یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ مخالفت گھر سے ہوگی، پہلے سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی مخالفت، اور ہمیں کرنا بھی کہاں سے؟ سب سے پہلے تبلیغ بھی گھر سے شروع کرنا ہے۔ کہیں یہاں پر تو کیا ہے، گھر میں اندھیرا اور باہر کیا ہے، بڑی بڑی تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے ادھر نکل کے جا رہے ہیں، چھلے لگائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اسوہ نہیں ہے، اسوہ تو ہے کہ گھر کے شروع کرو، سب سے پہلے اہل و عیال کو ڈراؤ، سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈراؤ جو تمہارے نزدیک ہیں، ان کو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی وحی سے، اپنی نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین حنیف سے حضرت صدیق اکبر اسلام قبول کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان اور اسی طرح دوسرے صحابہ تک اسلام پہنچا، اور آہستہ آہستہ یہ اسلام بڑھنے لگا اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے، لیکن ان میں غلاموں کی اور غریب لوگوں کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو سرداران مکہ یا اہل ثروت تھے جو کہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم دین اسلام تبلیغ اور اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے اٹھو گے تو سب سے پہلے ویلکم کرنے والے تمہیں بڑے بڑے عہدیداران اہل ثروت نہیں ملیں گے، بلکہ تمہیں معاشرے کے کمزور افراد ملیں گے، معاشرے کے کمزور افراد ملیں گے، اور یہی سنت رہی ہے۔ یہی وہ افراد ہوں گے جو کہ دل و جان سے اس دعوت کے حامی بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہی ملتا ہے۔ حضرت بلال جیسی شخصیت، حضرت خباب جیسی شخصیت، اسی طرح حضرت زمیرہ جیسی شخصیت، سمیہ جیسی شخصیت، عمار جیسی شخصیت، سب وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کے ضعیف ترین افراد میں سے تھے، لیکن سب سے پہلے جو متوجہ ہوئے یہی لوگ تھے۔ اور جو تکالیف انہوں نے سہی، آج بھی اگر ہم سنتے ہیں تو ہم کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک انسان اتنے تکلیفیں کیسے سہا، لیکن ایمان کی وہ قوت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہر چیز کو سہ گئے، لیکن ایمان سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اپنا تن من دھن لگا دیا۔ 4 نبوت کا زمانہ بڑا پراشوب اور بڑا سخت زمانہ تھا، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی اعلان تبلیغ دین حنیف کا آغاز ہوا۔ ہر طرف مسلمان کچلے جا رہے تھے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا اس کے لیے تکالیف بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں جھیلنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا تھا کہ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا ہے، پتہ نہیں باہر نکلا تو پھر زندہ کوئی واپس آئے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تن من دھن لگا بیٹھے۔ حضرت بلال جس کے غلام تھے امیہ ابن خلف کے، یہ بدبخت حضرت بلال کو اسلام لانے کی پاداش میں اتنا مارتا تھا حتیٰ کہ حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور اس وقت بھی وہ دراصل کیا ہے، ان پر رحم کھانے کے بجائے انہیں پیاسا اور بھوکا کسی ایک اندھیری روم اور کھٹری میں بند کر دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت خباب، ان کا آقا جو ایک عورت تھی وہ ام انمار نامی، وہ اتنی تکلیف دیتی تھی کہ کئی سال بعد بھی جو زخم وہ کھائے تھے اس کے داغ دھبے موجود تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے جب ایک مرتبہ حضرت خباب کی پیٹھ دیکھی تو کہا کہ خباب یہاں تو نہ گوشت ہے نہ چمڑی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ امیر المومنین یہ تو وہ واقعہ ہے جو اسلام لانے کی پاداش میں مجھے کیا ہے اذیتیں جو دیتے تھے، اس وجہ سے اس وقت وہاں کی تپش اور گرمی اور آگ نے میرے جسم کو جو کھایا اور میرے گوشت کو جو کھایا وہ ابھی تک نشانی موجود ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میرے زخم کیا ہے برابر نہیں ہوئے، میرے زخم کیا ہے سدھرے نہیں اور میرے زخم سوکھے نہیں ہیں۔ یہ حالت ہے حضرت خباب کی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو کچھ حالات ہیں آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے؟ ہم حق پر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے۔ کہا کہ خباب اتنی جلدی مایوس ہو گئے؟ تمہارے لیے اتنی جلدی ہے؟ دیکھو ان سب پر صبر کرنا پڑے گا۔ ہم سے پہلے کی امتوں پر اس سے زیادہ مصائب و آلام آئے، کسی کو کیا ہے بالکل پورے کے پورے قدم پورے کے پورے زمین پر پیوست کر دیے گئے اور اوپر سے آرا چلا دیا گیا اور اس انسان کو بالکل آدھا کر دیا گیا۔ کسی کو کیا ہے لوہے کی کنگھیوں سے
زندہ انسان کو کھڑا کر کے ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی اور ان کے گوشت اور ان کے ہڈیاں الگ کر دی گئی اور انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے تکلیفیں سہی، ان تکالیف کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے نصرت کی، ان پر مدد۔ غرض کے جتنا کچھ اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی وہ ابھرتا گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں پر، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے دباؤ ڈالا، تکلیفیں دی، اسی طرح ان کے ایمان اور پختہ ہوتے گئے اور لوگ اور آگے بڑھ بڑھ کر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ خود آ کے پوچھنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ جیسے جیسے مخالفین نے پروپیگنڈا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، لوگوں کے درمیان ایک طرح کی تشویش شروع ہو گئی کہ آخر ہوا کیا۔ وہ جو امانت دار تھے، وہ کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولے تھے، وہ جن کے پاس ہم اپنی امانتیں رکھواتے تھے، جو صادق کے لقب سے مشہور تھے، وہ کیوں اچانک یوں ہو گئے اور اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی 40 سالہ زندگی تھی جو کہ ثابت کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک مکے میں اترے ہوں آ کے، جن کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہو، بلکہ یہ تو تمہارے درمیان ایک زندگی گزارے ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، تم جانتے ہو ان کو، وہ شخصیت جنہوں نے کبھی کیا ہے مذاق میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اپنے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے لوگ جب آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دعوت پیش کرنے کا انداز ایسا والہانہ ہوتا تھا کہ انسان وہیں اسلام قبول کر لیتا تھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا تھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ وہ کیفیت تھی، کنڈیشن تھی جس کے لیے قریش کبھی تیار نہیں تھے۔ انہیں وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات ایسے آئیں گے کہ وہ کوئی حربہ بھی استعمال کریں ان کے لیے بیکار ہوگا۔ سوچ سمجھ کر انہوں نے جو جو قدم اٹھایا، چاہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دے کر ہم بہت جلد ان سے منوا لیں گے یا انہیں ان کے مقصد سے ہٹا لیں گے، لیکن ان کے لیے یہ سب کچھ بالکل بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ اور یہی اللہ کی سنت بھی ہے، یاد رکھیے، اور ہمیشہ یہی چیز ہے کہ جہاں تک دین اور اصلاح کا کام شروع ہوگا، جو لوگ اس کو نہیں چاہیں گے انہی کی طرف سے یہ دعوت و تبلیغ آگے جائے گی، وہی لوگ ہوں گے اصل میں اس کو پھیلانے والے۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ رکانے کے لیے ہیں، رکانے کے لیے نہیں بلکہ پھیلانے کے لیے ہوئے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بات ان تک پہنچ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب وہ لوگ آئے بات کی تشویش کرنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے، تو اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کے لیے اور باعث غم تھا۔ اور جب حج کا زمانہ آ جاتا پھر تو کیا یہ بیٹھ کے سوچا کرتے کہ کریں تو کیا کریں، کس طرح یہ تو پورے عرب سے لوگ آتے تھے، اب ہر ایک کے پاس بات ہی صرف ایک ہی تھی کہ قریش کے خاندان جیسے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب بنو ہاشم کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم ان کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ لاکھ کوشش کرتے لیکن ان سب کی باتیں الٹی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس دین کو اور آگے بڑھایا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مشرکین مکہ دم بخود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ یاد رکھیے آج بھی یہی ماحول ہوتا ہے، جب توحید کی بات ہوتی ہے مخالفین کتنا بھی کہیں سر پیر اوپر نیچے کر لیں، لیکن یاد رکھو انہی کی طرف سے یہ دعوت اور آگے بڑھتی ہے۔ کیوں؟ یہ اصول ہے، یہ سنت ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو اس طرح یہ دعوت 4 نبوت سے جو آغاز ہوا تھا علی الاعلان،
ایک نبوت، دو نبوت، تین نبوت کا زمانہ وہ تھا جو مخصوص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو اور اپنے ملنے والوں کو دعوت دی۔ لیکن جب یہ آیت اتری کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو اللہ کے رسول اعلان کر دیا، اور علی الاعلان دعوت شروع ہوئی تو سب سے پہلے آنے والا طبقہ تو غریب تھا، ضعیف تھا، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ پختہ تھا، اور انہوں نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے عوض اللہ نے اسلام کی راہیں کھول دی، اور اس اسلام کی راہ اور آسان ہو گئی، لوگوں کو بات زیادہ دور تک پہنچی اور لوگ آنے لگے۔ اب جو مشرکین مکہ نے کیا کیا، ایک نئی چال چلی، وہ نئی چال کیا تھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔